نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام پیغمبر زماں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جو سارے نبیوں کے امام اور کل کائنات کے سردار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت کا اظہار کیا ہے، اور بڑے اچھے اور احسن انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، یہ پاک لوگ ان کی باتوں سے مبرہ ہیں، پاک ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑا ہی عزت والا رزق ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا عزت والا رزق ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ پر ظالموں نے تہمت لگائی، الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کی یہ بات کہی کہ الخبیثات للخبیثین، کہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، یعنی کہ جو ناپاک عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری دنیا جہاں سے پاک سے۔ والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک تھے، لہذا ان کی بیوی بھی پاک ہے، ان کی بیوی پاک ہے، آپ بھی پاک ہیں۔ یہ جو لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور جو پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے ہے، کیونکہ صدیقہ کائنات پاک اور صاف ہیں، اور وہ دنیا جہان کل کائنات کے سب سے زیادہ پاک اور مطہر مردوں میں سے سب سے زیادہ پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اس لیے وہ بھی پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں۔ جو رسول اللہ کی بیوی ہے وہ کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ جس طرح رسول اللہ پاک ہیں اسی طرح ان کی بیوی بھی پاک ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو کہ والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہی ہیں۔ اسی طرح والطیبون للطیبات، اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جہاں سے پاکیزہ انسان ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود پاک ہیں تو ان کی بیویاں بھی پاک ہیں۔
ایک بڑی زبردست بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفق عائشہ کے معاملے میں اپنے دوست و احباب سے صلاح مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم بتاؤ تمہاری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ کے حکم کے مطابق کی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے یہ شادی اللہ کے حکم کے مطابق کی تھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پاک نبی کے لیے کسی غلط عورت کا انتخاب کرے؟ لہذا آپ بھی پاک ہیں، عائشہ بھی پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ، یہ بات اتنی پسند آئی کہ بالکل انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بنا کر نازل کر دیا، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دی، ایک حکم بنا دیا، ایک قانون بنا دیا کہ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک مرد پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون، اور یہ لوگ پاک ہیں، بری الذمہ ہیں، مما یقولون، ان باتوں سے جو لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں، لوگوں کی افواہوں سے، الزاموں سے، بہتانوں سے یہ لوگ پاک ہیں۔ لہم، ان کے لیے، مغفرت، بخشش ہے، ورزق کریم، اور پاک رزق ہے، یعنی کہ جنت کا رزق ہے ان کے لیے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک اور صاف ہونے کی سب سے بڑی دلالت ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ازواج مطہرات کی پاکیزگی اور ان کے شان و مقام کو سمجھتے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔